بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 3۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس طرح آگے ہم دیکھیں اس کی جو اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ یعنی کہ اسم کیا ہے؟ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس طرح آگے ہم اس کی مثالیں دیکھیں۔ علی نام ہے، اکرم نام ہے، قلم ایک نام ہے، مسجد ایک نام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ آگے ہم دیکھیں فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ کھیلنا، جاگنا، پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ کھیلنا بھی ایک فعل ہے، جاگنا بھی ایک فعل ہے اور پڑھنا بھی ایک فعل ہے۔ اس طرح ہم آگے دیکھیں کلمہ کی تیسری قسم حرف۔ حرف کیا ہے؟ اسم اور فعل کو جو ملائے وہ حرف کہلاتا ہے۔ مثلا کا، کے، کی، پر، میں، سے وغیرہ۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ اب آپ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 پہ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو وہ کیا؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی جس کا بھی کوئی معنی ہو، جو لفظ با معنی ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں کیا آئے گا؟ کتاب، کتاب کیونکہ ایک معنی رکھتا ہے، یعنی اس لفظ کا بھی معنی ہے، کتاب پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے کرسی، کرسی بھی ایک نام ہے جس کو ہم بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں روٹی، روٹی کیا ہے؟ روٹی ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک نام ہے۔ اس طرح دیکھیں پانی، پانی پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، پانی بھی ایک نام ہے، یعنی اکیلا لفظ ہے اس لیے یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اور آگے گھر وغیرہ، گھر بھی ایک رہنے کی جگہ ہے تو یہ بھی کلمہ کہلائے گا۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اسم کی تعریف۔ کلمہ کی آگے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم کی تعریف۔ اسم کیا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا اسلم ایک نام ہے، لاہور ایک نام ہے، پاکستان نام ہے، شاہی قلعہ وغیرہ۔ تو یہ تھی اسم کی کچھ مثالیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے فعل کی تعریف، یعنی کہ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ فعل کے معنی ہے کام کے۔ مثلا اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ دوڑنا، دوڑنا ایک فعل ہے، کام ہے۔ چلنا، چلنا بھی ایک فعل ہے۔ اور پکڑنا وغیرہ، یعنی کہ کسی چیز کو پکڑنا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں آگے حرف کی تعریف۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، حرف کہلاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، مثلا کا، کے، کی، کو، پر، میں، سے، تک وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرف کہلاتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملائے، یا جو دو اسموں اور فعل کو آپس میں ملائے وہ کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں جملے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلمہ سمندر، لاہور، عثمان، پرندے، چاول وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلمہ، یعنی یہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسم کی کچھ جملے۔ اسم کیا ہے؟ علی نے کھانا کھایا، علی نے کھانا کھایا۔ تو اس میں اسم کیا ہے؟ اس میں جو اسم ہے وہ ہے علی۔
क्योंकि खाना खाया जा रहा है तो जो खाया है वो क्या है, वो फेल है। इसी तरह नंबर 3 पे देखें हर्फ। हर्फ क्या है, अहमद का कलम, सिदरा की किताब वगैरह। तो इसमें अहमद का जो का है वो हर्फ कहलाएगा और सिदरा की किताब इसमें जो की है वो हर्फ कहलाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कलमा और इसकी अक़साम। मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तुलबा आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे इसम और इसकी अक़साम के बारे में। वस्सलाम। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।